السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آج بات کریں گے اس بھولی بسری یاد کی جو کبھی تازہ تھی یاد بننے سے پہلے، اس تبدیلی کی بات کریں گے جو کبھی آزادی اظہار کے ان مغنیوں کو راس آ گئی تھی جن کے یوٹیوب چینل بند ہونے کا بڑا چرچا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پروپیگنڈا کو باقاعدہ ایک انڈسٹری بنا دیا گیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہذیان بکنے کو، جھوٹ بولنے کو، دروغ گوئی کو باقاعدہ فن پہلی مرتبہ تسلیم کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار کا گلا گھوٹا گیا ہے۔ میں شروع سے دور اسٹرگل سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ آزادی، اور وہ بھی اظہار کی، that comes with sense of responsibility، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ آزادی مادر پدر آزاد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو نتائج ہوتے ہیں وہ سب کو مشترکہ طور پر بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ذکر کروں گا میں اپنے بچپن کے اس ہیرو کا جس کا نام لے کر کے ایک دنیا ایک زمانے تک آہیں بھرتی رہی۔ یہ ایک ایسا لیونگ لیجنڈ تھا جس نے کھیل کے میدان میں پاکستان کو وہ شہرت، وہ عزت، وہ نام، وہ رتبہ، وہ مقام، وہ منصب عطا کیا کہ جس کی گواہی اس کے دشمن بھی دیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنی رائٹ ڈائریکشن میں ہی ٹھیک لگتی ہے۔ اگر اندھے کو بس ڈرائیور بنا دیا جائے تو پھر اس کے بعد ہونے والے قتال کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس ڈرائیور کو لائسنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ یہ لیونگ کرکٹنگ لیجنڈ جس کو کھیلوں کی دنیا میں، کرکٹ کی دنیا میں ان گنے چنے کھلاڑیوں میں شمار کیا گیا جن کے نام سے پہلے سر لگایا گیا، لیکن جب ایک تجربے کی نظر ہوا یہ ہیرو اور اسے ملک کے پردھان کے طور پہ، ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ ملک پر نازل فرما دیا گیا، تو پھر ملک ایک ایسی تبدیلی کا شکار ہوا جس کا ذکر کرنا آج مقصود ہے۔ وہ کرکٹنگ لیجنڈ اس وقت ونڈو میں آپ کے سامنے اس وقت کے پی ایم کی صورت میں موجود ہے۔ اس تبدیلی کی جس کا نوحہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بہت سارے علم بردار تھے، اس کے بہت سارے مداح سرا تھے، بہت سارے مغنی تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس تبدیلی میں اپنا رول پلے کیا۔ مثال کے طور پہ مولانا اسد عمر المعروف، ہم IMF نہیں جائیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر شہریار آفریدی المعروف، جان اللہ کو دینی ہے۔ علامہ قاسم سوری المعروف، مذہبی ٹچ والے۔ اسد عمر صاحب جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، اسد عمر کا ذکر علی زیدی صاحب دی انٹیلیکچوئل، ان کے تذکرے کے بغیر تو ادھورا ہے۔ اور اگر علی زیدی کو یاد کروں تو پھر وہ جن کے طیارے میں بھر بھر کے یہ تبدیلی لائی گئی، جو بعد میں چینی بحران کی وجہ سے بہت نام کما کر کے خاموشی سے سائیڈ پہ ہو گئے، اور اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی وطن عزیز میں محفوظ ہمارا پروگرام تو کم از کم نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ بات کر رہا ہوں جہانگیر ترین صاحب کی۔ پھر پرویز خٹک صاحب، ملک کے پہلے باقاعدہ اس قسم کے وزیر دفاع تھے کہ جو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ یہ اپنا دفاع، اپنا تحفظ بھی کیسے کر پائیں گے، لیکن بہرحال یہ تبدیلی آئی اور آ کر ہی رہی، تاکہ اس کا وہ حشر نہیں ہو گیا جس کے بارے میں
رطب اللسان ہوں۔ اس تبدیلی کے لیے کیا اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا؟ اس تبدیلی کے لیے جو اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا اس میں موصوف کو ایک سچا، اصیل، پکا عاشق رسول دکھایا گیا۔ ذکر ہوا ریاست مدینہ کا، مدح سرائی کی ہمارے ایک بہت بڑے ایسے طبقے نے جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ انفارچونیٹ ریالٹی یہ کہ بعد میں وہ خود علماء سو ثابت ہوئے، اور اس تبدیلی کا جھنڈا ایک حد تک ان کے ہاتھ میں اس لیے دیا گیا تاکہ یہ تبدیلی نان کنٹروورشل رہے۔ ایک ایسا پہلی مرتبہ پاکستان پہ وزیر اعظم مسلط ہوا تھا جو اپنے دل میں اتنا عشق رسول رکھتا تھا کہ ننگے پاؤں مدینے بھاگا چلا گیا۔ یہ الگ بات کہ اس کے ناک کے نیچے اس وطن کو کوفہ بنا دیا گیا، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اب حدیث یہ وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس وقت کے ان علماء سے ذرا دوری اختیار کرو، ان سے بچو کہ جو ایوانوں کی زینت بننے لگیں۔ لیکن بہرحال اس تبدیلی میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن تھا کہ جو کہا کرتے تھے کہ جب خان آئے گی تو 200 ارب ڈالر لائے گی، 100 ارب اغیار کے منہ پہ مارے گی، اور 100 ارب سے پاکستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ یہ مسٹر ہیگا، ان کو اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیے، یہ وہ موصوف ہیں جو جہاد کا، تبدیلی کے جہاد کا ڈنڈا اٹھا کر کے اس پرچم کو ڈنڈے سمیت لے کر کے ایسے غائب ہوئے ہیں کہ آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ذرا ویڈیو لگانا بھائی۔ کشتی جلانے کے لیے آپ کو یہاں کریز پہ ہونا چاہیے، اور آپ تو نہ جانے کون سے بل میں چھپے ہیں جہاد کرتے کرتے کہ آپ کا کوئی سراغ راوی کہہ رہا ہے کہ مل نہیں رہا۔ یہ الگ بات کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے یہ بات کہ آپ کا پتہ تو ہے، سامنے اس وقت لایا جائے گا جب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا۔ اب ایک اور ایسے تبلچی کا ذکر فرما لیتے ہیں کہ جس نے اس تبدیلی کو جلدی جلدی خوش آمدید اس لیے کہا تاکہ اس کے اہل خانہ کا، اس کے احباب، اس کے اعزاء کا کچھ بھلا ہو سکے، اور اس کے بعد جو بھلا ہوا وہ اخباروں میں تو چھپا، قومی اسمبلی کی مختلف قائمہ کمیٹیوں میں مختلف معاملات تو آئے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جمہوریت کا پودا کہیں کملا نہ جائے، تو ایسا کوئی بھی کیس کسی منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ اور اس کے بعد اس پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ ریاست مدینہ کی تعمیر کے نام پہ جو ہوا، آزادی اظہار کے مغنیوں کو اس وقت میرا خیال ہے موت پڑ گئی تھی، جس وقت سابق وزیر اعظم کی ناک کے عین نیچے اسلام آباد میں ایک معروف صحافی کو گولی ماری گئی تھی۔ آزادی اظہار کے مغنیوں کو شاید اس وقت نظر نہیں آیا تھا کہ میڈیا میں جس درجہ چھانٹ کاٹ ہوئی اس ایک دور میں، وہ اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہر وہ آدمی جس نے اس تبدیلی کا کریٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کی، اسے اس وقت بے روزگار فرما دیا گیا، گھر بٹھا دیا گیا، اور یوٹیوبرز کی ایک ایسی فوج ظفر موج مسلط کی گئی۔ بلکہ کچھ کہانیاں تو ایسی بھی ہیں کہ ملک کی طاقتور ترین ہستیاں باقاعدہ صبح کا آغاز کرتے ہوئے ان جھوٹے عادی مجرم یوٹیوبرز میں سے کچھ کو سن کر کے اپنے دن کا آغاز کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد چھانٹ چھانٹ کر کے ان جید صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کی جگہ ان یوٹیوبرز کی فوج ظفر موج کو بھرتی کر کے جھوٹ کا ایک ایسا گورکھ دھندا سیٹ کیا گیا جو بساط پلٹنے تک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ اب آپ دیکھیں گے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ان کی اہلیہ کی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایک ویڈیو، ظاہر ہے کہ ایک کرزمہ، بینگ اے پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں، بینگ اسپورٹس مین جو ان کے ساتھ رہا، جو ان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو گیا، ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ کرزمہ شاید ان کے ساتھ بھی ہوتا۔ اسی کرزمے کو پھر کیسے کیش کرایا گیا،
بتایا گیا کہ دیکھیے جی انٹرنیشنل پرسنالٹیز بھی ہم سے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اب میں اس دور کا کرٹیکل انالیسس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں۔ جو بحیثیت سپورٹس مین عمران خان کا ایک کریئر رہا، اس کی حوالے سے جو ان کی شخصیت بنی، اس کا جو چارم تھا، اس نے دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ بات کہہ لینے میں کیا حرج ہے؟ اس وقت جب میں عمران خان کی اس ایک تبدیلی کی دھجیاں روز لائیو ٹیلی کاسٹ میں اڑا رہا ہوتا تھا، میں نے اس وقت آن ایئر کہا تھا کہ اگر کرکٹنگ لیجنڈ عمران خان اسٹوڈیو کا دروازہ کھول کے میرے سامنے آئے تو میں مائک نکال کر کے اس سے آٹوگراف لینا اپنا فرض اولین تصور کروں گا، لیکن اس کو پوری طرح سے اپنے حق میں پینٹ کر کے اور اس بات کو پروپیگنڈا کرنا کہ کوئی ایمان لے آیا، کوئی تائب ہو گیا، یہ چیزیں اس دور میں کی گئیں جو ظاہر ہے کہ پھر بعد میں برپائی بھی ہوئی۔ اب اس تبدیلی نے کرونا کا منہ دیکھا پہلی مرتبہ۔ اس تبدیلی نے کس طرح سے لوگوں کو انٹرٹین کیا، یہ آپ کو نظر آئے گا اس سستے بازار کی صورت میں، جہاں سابق وزیر اعظم صبح 11 بجے ہی اسلام آباد کی ایک بھری پوری مارکیٹ میں پہنچ گئے، اور میں نے اپنے پچھلے چینل پہ یہ ریکارڈ لگایا کہ کراچی جیسے شہر میں شام 4 بجے سے پہلے مجھے سموسہ کھانے کو نہیں ملتا، یہ وزیر اعظم عمران خان کو صبح 11 بجے کون اللہ مارا سموسے تل کر کے اور ان کو دیے جا رہا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے یہ بات بریانی کے لیے تو نہیں کہی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، اور دوسرا یہ بریانی کون سے اپنی جیب سے پکوا کر کے کھلا رہے تھے؟ یہ تو حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ ہو رہا تھا۔ بھائی جب فاتحہ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ مٹھائی خریدنی پڑے گی، یہ چلتے پھرتے فاتحہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد بات آئی بہادری کے عظیم الشان مظاہرے کی۔ بتایا گیا کہ اس وقت ایک ایسا وزیر اعظم مسند پر متمکن ہے کہ جس سے اس دور کے بڑے بڑے جید قسم کے فرعون لرزاں ہیں، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں کانپتے ہیں، اور ان کی بہادری کا یہ نمونہ ہے ایک ویڈیو۔ بات ٹھیک ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر وہ بالٹی پہن کر کے جب میرے سرکار نکلا کرتے تھے عدالت پیشیوں میں، آگے پیچھے ایک لاؤ لشکر ہوا کرتا تھا، وہ باقاعدہ ہم نے فولادی شیلڈز دیکھیں کہ کہیں ان کو لگ نہ جائے۔ اس کے بعد سیاں جی خرامہ خرامہ جو ہے وہ عدالت پہنچا کرتے تھے، اور اس کے بعد تو یہ تک ہوا کہ عدالت پیشی سے برات کے لیے میرے ہینڈسم نے لکھ کر کے ایک ایسی بیماری کا اقرار نامہ بھیجا کہ مجھے یہ بیماری ہے جس کا نام میں لائیو نہیں لے سکتا، میں عارفین نامہ میں تو لے سکتا ہوں، یہاں لیتے ہوئے مجھے ذرا حجاب آتا ہے۔ یہ تک بتا دیا گیا کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہے، اس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا۔ نہ جانے یہ کون سی بہادری تھی۔ بہرکیف اب آپ دیکھیں گے اس ایک یونیورسٹی کا ذکر جو بالآخر ایک منطقی نتیجے پر اس تبدیلی کو پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔ جی، انسان اور جانور کا فرق بتانے کے لیے صرف اتنی معمولی سی بات کے لیے میرے سرکار نے اس شخص سے یہ یونیورسٹی کھلوا دی جو بیچارہ میٹرک بھی شاید ہی کر پایا ہو۔ آج کل موصوف پاکستان میں نہیں ہے، آج کل ان کی جو سوسائٹی ہے اس پر بھی نیب نے وہ لو لیٹر لکھ کر کے لگا دیا ہے کہ یہ ایک لعنت زدہ جگہ ہے جہاں بھوتوں کا چڑیلوں کا مسکن ہے، کسی کو اندر آنے اور باہر جانے کے لیے پہلے اجازت لینا ہوگی۔ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، میرے ہینڈسم نے بہت عظیم الشان کام کیے۔ کچھ ویڈیوز میں نے بنوائی تھیں لیکن لمحہ آخر پر میں نے پھر وہ ارادہ موقوف ہی فرما دیا، کیونکہ وہ ویڈیو اتنی ہارش ہیں جس میں انہوں نے مختلف قومی اداروں، مختلف اہم ترین شخصیات پر جو مڈ سلنگنگ کی، جو ان پر تانہ زنی فرمائی ہے، میں اس قابل نہیں سمجھتا ان ویڈیوز کو کہ ان کو چلا کر کے اور آپ کو دل گرفتہ اور رنجور کروں۔ آخر میں دیکھ لیتے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ میرے ہینڈسم کے پولیٹیکل کریئر کا کہ جس کے بعد صحیح معنوں میں دھڑم تختہ ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ تھا پرنس محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان۔ ڈپلومیٹکلی پرنس محمد بن سلمان کی گاڑی چلا کر اور ان کو پسند کرنے کی جو کوشش فرمائی گئی تھی، جس دام میں وہ موصوف آ بھی گئے تھے، اگر یہ عقدہ سعودی سفیر کے سامنے نہ کھلتا کہ جو پنجابی میں ثقیل قسم کی دی گئی تھی پرنس صاحب کو، اگر سعودی سفیر وہ نہ سمجھتا
وہ نہ سمجھ کر کے آگے نہ رپورٹ کرتا، اس سے پھر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک زبردست قسم کی دراڑ نہ آ گئی ہوتی، اس کے بعد پھر معاملات یہاں تک نہ آئے ہوتے کہ باقاعدہ چائنا اور سعودی عرب کو اشور کیا گیا کہ آپ خاطر جمع رکھیے۔ اس طرح کی باتوں سے تبدیلی کا یہ دسترخوان سجا تھا۔ ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوا جس کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج اس تبدیلی پر اس فاتحے کی محفل میں موجود ہیں جناب امتیاز محمود شیخ صاحب۔ فار دا ویری فرسٹ ٹائم میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اور آئی ریئلی وش کہ یہ میرے ساتھ آئندہ بھی اس پروگرام میں آتے اور جاتے رہیں گے، تاکہ ایک تو یہ تاثر دور ہو سکے کہ موصوف مجھ سے ناراض بالکل نہیں ہے، دوسرا یہ پتہ چل جائے کہ آزادی اظہار کے وہ جو بلند و بالا نغمے سنائے جاتے تھے، آج بھی اپنے خلاف یا اپنے بارے میں سچ سن کر کے بھی، یا ایک دوسرا موقف جس کو آپ قبول کرنے سے کتراتے ہیں سن کر کے بھی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جبینوں پہ کوئی شکن تک نمودار نہیں ہوتی۔ امتیاز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور والا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور مجھے جانتے بوجھتے اگر دیا تو میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہوں۔ اگر غیر ارادی طور پہ دیا تب بھی آپ یقین جانیے آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے سید اخونزادہ چٹان صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اخونزادہ چٹان صاحب السلام علیکم۔ اوکے جی، امتیاز محمود صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ موسم کیسا ہے وہاں کا؟ جی بہت ہوئی ہے، لیکن مجھے پروگرام کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بالکل کوئی آواز نہیں ہے، مجھے اخونزادہ صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی، تو میں سوری مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب چلیے سر یہ تو پھر وی آئی پی ہو گیا، اس کا مطلب ہے اسے کہتے ہیں کہ مطلب بن مانگے ملے، کیا وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ چلیے پھر میں بات کر رہا تھا سر آزادی اظہار کی۔ آزادی اظہار کے حوالے سے بہت شور کیا گیا تھا کہ جی آزادی اظہار کو خطرہ ہے، اظہار رائے جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، کچھ یوٹیوب چینلز کیا بند ہوئے، ایک آہو فغاں تھی۔ حضور اس ایک دور میں کہ جس وقت تبدیلی کا سورج سوا نیزے پر تھا اور اس کی کرنیں ہمیں روز انورٹڈ کاماز میں منور کرتی تھیں، جس دور میں صحافیوں کو بے روزگار کر کر کے اور گھر پہ بٹھا دیا گیا، انہی زبان دراز یوٹیوبرز کو جو سنی سنائی بات پہ کنکوکٹڈ سٹوریز کر کے دوسروں کی عزت کا فالودہ بنانے میں شہرت رکھتے تھے، ان کو باقاعدہ اینکرز بنا کر کے، تجزیہ کار بنا کر کے پروگراموں میں چینلز پہ پلانٹ کیا گیا، بہت بھاری مشاہروں پر، تنخواہوں پر۔ سر اس تبدیلی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو ہے میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا جو دور تھا اس میں صحافت پہ میرا خیال ہے کہ فریڈم آف سپیچ پہ کوئی قدغن نہیں تھی۔ ہاں ہم نے اشتہارات میں کمی ضرور کی، اشتہارات کی پرائسز میں ضرور کمی، وہ ہماری جو کفایت شماری کی مہم تھی کہ جو ملک کا پیسہ ہے ملک کی غریب عوام پہ لگے، انہوں نے جو ہے وہ کی، اور ہم نے کوئی ایسا جو اینکر اعزاز نہیں کیا، ہم نے ایسا کوئی کیا، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی نام پتا ہے جس کو ہم نے کہیں بٹھا کے اینکر بنا دیا ہو یا ہم نے کسی کو پہ کوئی لگائی ہو۔ اگر کسی نے اس وقت بھی اظہار آزادی رائے پہ کوئی قدغن لگائی ہے تو اس وقت بھی غلط تھا، وہ آج بھی غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح آزادی رائے پہ آج قدغن ہے، جس طرح پروٹیسٹ میں آج پابندی ہے، ایم پی ایز اپنے اسمبلی کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے، ایم پی ایز اسمبلی کے باہر احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی بندہ تقریر نہیں کر سکتا، ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا، اس طرح کی جو میں کہتا ہوں قدغن کسی بھی دور میں نہیں رہی۔ سر آپ کی رائے ہے اس کا احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ میرے معزز مہمان ہیں۔ آپ نے دو باتیں کی، اس کا جواب دے کر کے کلیریفائی کر کے، اور پھر آگے اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی طرف جاؤں گا۔ پہلے کلیریفیکیشن، آپ نے پہلی بات کی کفایت شعاری کی،
اسی کفایت شعاری کے تحت فواد چودھری جیسے آدمی کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا ٹھیکیدار بنایا گیا تھا، جنہوں نے پھر وہ مورکت العرا 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ایجاد کیا جس پہ بیٹھ کر کے میرے ہینڈسم باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس جایا کرتے تھے. یہ غالباً اسی کفایت شعاری کی بات ہو رہی ہے. دوئم، آپ نے کہا کہ آزادی اظہار پر اس وقت پہرے نہیں تھے. میں نے پچھلے چینل میں آج سے 2.5 سال پہلے میں جس چینل میں 4 سال تک تبدیلی کو لتاڑتا رہا ہوں، میرے پہلے پروگرام کے بعد پیمرا سے نوٹیفیکیشن نکلوا کر کے میرے نام کا مجھے بین کر دیا گیا. اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اس وقت کے ہینڈسم وزیر اعظم سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی اسلامیات جو لندن میں جمائمہ خان کے کتب خانے سے نکلی ہے ہمیں وہ پڑھانے کی کوشش مت کیجیے گا. میں اپنا مدرسہ اپنی کتاب ساتھ رکھتا ہوں. یہ تھا میرا پہلا قصور. اور میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا، حضور والا آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو اینکر نہیں بنایا. جتنے لوگ جن کے یوٹیوب چینلز بند ہوئے ہیں، میں مجبوری میں آن ایئر ہوں اس لیے نام نہیں لے سکتا، ایک ایسے آدمی کے ساتھ تو میں نے پروگرام تک کیے ہیں پچھلے چینل پہ جس کو روڈ سے سڑک سے اٹھا کر کے صرف اس لیے کہ وہ لنترانی کرنے میں شہرت رکھتا ہے، اپنا ایک الگ شناخت رکھتا ہے، اس کو کسی اسٹوڈیو میں بٹھا کر کے پھر اس کو نیوز ڈپارٹمنٹ کا ٹھیکیدار بنا دیا گیا، پھر اس کو پروموٹ کر کے ایک باقاعدہ سینئر تجزیہ کار بنا دیا گیا. حضور اس طرح کی کئی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن آپ نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. سر اخونزادہ چٹان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نور علیہ رپین بھائی. سر بہت بہت خوش آمدید. آپ کو ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے شرف ہم کلامی حاصل ہو رہا ہے. یقین جانیے دل کی گہرائی تک آپ کی آواز جو ہے اتر گئی ہے. بالکل واقعی بہت ٹائم ہو گیا. میں آپ کو داڑھی رکھنے کا مبارکباد بھی دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھے لگ رہی ہو داڑھی کے ساتھ. جزاک اللہ. یہ آپ کو بہت پہلے رکھنا چاہیے تھا. چلیے دے رہا ہے درست ہے. حضور والا سر ہم بات کر رہے تھے آزادی اظہار کی اس ایک ناگفتبے صورتحال کے بارے میں جو پتہ نہیں ناگفتبے ہے یا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کی میرے معزز محترم مہمان کا اصرار ہے کہ آزادی اظہار کو جتنا خطرہ اس وقت تھا اتنا کبھی بھی نہیں تھا. سر کیا بات ہے کہ جب حکومت کا ہما اپنے سر سے اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر انسان کو وہ بصارت نصیب ہوتی ہے جس میں اس کو جمہوریت بھی خطرے میں نظر آتی ہے، پھر اس کو آزادی اظہار کے دورے بھی پڑتے ہیں. کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی یہ ہمارے سیاستدانوں کے بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس کو میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم ایکٹر بن جاتے ہیں. جو اسکرپٹ ہمیں دیا جاتا ہے وہ اسکرپٹ ہم پڑھاتے ہیں. جس طریقے سے ہمیں نچایا جاتا ہے ہم اس طریقے سے ناچتے ہیں. لیکن جب ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کئی عرصوں سے دہائیوں سے تمام سیاستدانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں. دیکھیں 2018 میں ہم چیخ رہے تھے کہ داندھی ہوئی ہے. آپ پی ٹی آئی والی چیخ رہے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے. 2018 میں ہم کہہ رہے تھے کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہمارے خلاف ہو رہی ہے، لیکن آپ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں مل بیٹھے اور کم از کم 2 چیزوں پہ ہم اتفاق کریں. ایک پہلا نمبر پہ یہ کہ ہم کوئی اس طرح کا قانون بنائے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ صاف ہو، شفاف ہو، اور کوئی جیتے وہ بھی تسلیم کرے، کوئی ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا اس بات پہ ہم اتفاق رائے کرے، ایک میثاق کرے اور اس پہ قانون سازی کرے کہ ہم ہمیشہ کے لیے گالم گلوچ کا سیاست، الزامات کا سیاست اور سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کرے. ایک اس طرح کا ادارہ بنائے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی حکومت سے ہو. لیکن اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو نیب کا ادارہ جس طریقے سے ماضی میں استعمال ہوا ہے یا اب استعمال ہو رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے، اس طرح کے اس ادارے کا استعمال نہیں ہو.
وہ جج کا بھی، جرنیل کا بھی، جرنلسٹ کا بھی، ہر ایک کا احتساب کرے. وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو وہ وکٹری کا نشان بنا نہ سکے اور یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے خلاف جو ہے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم پہلے بھی اس میں ناکام ہوئی ہیں، اب بھی اس میں ناکام ہے. دیکھیے جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اصولاً یہ فیصلہ کیا کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کو زیادہ ملا ہے. حالانکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پم 45 اور پم 47، یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے عددی اکثریت ان لوگوں کو زیادہ ملا تھا. کہ پی کے میں پتہ نہیں ان کو 3/3 میجارٹی سے زیادہ کا اکثریت ملا ہے. تو ہم نے اصولاً فیصلہ کیا کہ ہم اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہے تو ہم تو حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو دے سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا کہ میں تو بات کروں گا تو ڈی جی آئی کے ساتھ بات کروں گا. سر تھوڑا سا اگر آپ توقف رکھیں تو میرا خیال ہے امتیاز محمود صاحب ان کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے. چلتے رہیں گے. جی امتیاز محمود صاحب، سر میرا سوال کوئی نہیں ہے، میں نے جو تبصرہ کیا تھا یقیناً اس پر آپ کے سینے میں جذبات کا لاوا ابل رہا ہوگا. سر اس کو بھی بچ بچا کے نکال دیجئے. اور اخونزادہ چٹان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو بھی مجھ غریب پر احسان فرماتے ہوئے کچھ فرمائیے سر. جی بالکل. صرف میں آپ کی ایک بات کریکٹ کروں گا اور باقی میں آن کروں گا. آپ نے کہا کہ آزادی رائے کو خطرہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا خطرہ، میں نے کہا آزادی رائے سلب کر لی گئی ہے. اس وقت آزادی رائے ہے ہی نہیں. اور جتنی خوبصورت باتیں صاحب نے کہی ہیں بہت آئیڈیا ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایسی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا جس کا خواب جو تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. جب تک اقتدار الیکٹڈ پیپل ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ رہے گا. اور جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہوگا، عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، تب تک ہم بحث کرتے رہیں گے آزادی رائے پہ بھی اور ساری چیزوں پہ. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں ملی اکثریت، سب سے بڑی پارٹی تو ہم بن کے ابھرے نا. لیکن جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو اس وقت سلب کیا گیا، صاحب کو سیٹیں دے دی گئی 2-3 جہاں سے وہ ہارے ہوئے تھے. مریم نواز ہاری بھی، ان کو کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا. تو خان صاحب اپنے دور میں ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنی کوشش کی کہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ہے وہ سلسلہ لایا جائے. جس کا ووٹ جس حق کے حق میں ہو اس کو جو ہے وہ لایا جائے. سر ووٹنگ کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کا ویو پوائنٹ بھی لوں گا. مجھے بھائی اپنے کی تعریف تو کر لینے دیں، انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. کر لینے دیں. کیجئے کہ یہ جو آئیڈیالزم ہے، یہ آئیڈیالزم ہے. مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کی باتیں سن کے کہ ووٹ اسی کا نکلنا چاہیے جس کو قوم کے پاس 5 سال بعد ایک ہی چیز ہوتی ہے، ووٹ. اگر ووٹ بھی ان کا نہیں نکلے گا تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. وہی وزیر اعظم ہوگا جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی. اور اس وقت عوام جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے. اگر آپ ساری جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، جو فارم 47 سے لوگ بنے ان کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، تب بھی سب سے بڑی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پچھلے 1 سال سے سلوک ہو رہا ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ پارٹی جو سب سے بڑی ہے اس کو جھنڈا نہیں اپنا پکڑنی ہے. سر میں اگر آپ سر دیکھیں کیونکہ دیکھیں مجھے بھی نوکری ملی ہے اور چینل مینجمنٹ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے یہ جگہ دی ہے، مجھے بٹھایا ہے، تو مجھے بھی جواب دینا ہے کہ بھائی میں کچھ کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر صرف سن کر کے چلے جاؤں گا تو پھر معاملات ہیں. میری بھی ذرا سن لیجیے تھوڑی سی. کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یقین جانیے بہت خوشی محسوس ہوئی آزاد الیکشن کمیشن کی جو آپ نے تان لگائی. حضور والا آپ کے دور میں جس وقت تبدیلی کا یہ سفر جاری تھا پوری آب و تاب کے ساتھ، جب فیضیاب ہو رہے تھے، تب یہی پارٹیاں تھیں جو بار بار وارن کر رہی تھیں، چیتاونیاں دے رہی تھیں کہ اگر آج نہیں ہوا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت نہیں ہوا اگر آپ کے کہے کو مان لیا جائے تو اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں. دوسرا
نیب گردی کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ ہو رہی ہے، تو ابھی اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی ہے، تو سر جو نیب گردی اس وقت ہو رہی تھی کہ جس کے بارے میں بار بار عدلیہ کو جو ہے وہ آبزرویشن دینی پڑتی تھی کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس وقت گڑھ بنا ہوا تھا، حضور والا اگین وہی بات کہوں گا کہ یہ سرکاری ملازموں کو نوکری تیل ہونے کے بعد ہی کیوں ان کا ضمیر جاگتا ہے؟ اگر یہ باتیں پہلے دیکھ لی جاتی تو میرے خیال ہے معاملات قدرے مختلف ہو سکتے تھے۔ یہ تو تھا سر میرے اپنی موجودگی کو جسٹیفائی کرنے کی ایک کوشش۔ اب ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جا کر کے پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر کہیے میری تقریر کیسی لگی آپ کو؟ جی نور الرحیم صاحب، سر میری تقریر آپ کو کیسی لگی؟ میں نے یہ عرض کیا۔ آپ کی تقریر تو آپ کو پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے آپ کی تقریر۔ آپ تقریر بہت اچھا کر لیتے ہیں، انٹرو بہت اچھا لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں سر جی آپ کو ایک بات بتاؤں، بحیثیت ایک پاکستانی، اگر ہم غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے سب مل کے، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں نہ تو یہ ایک پارٹی کے بس کی بات ہے کہ اس ملک کو ان مسائل سے نکالے، نہ ایک حکومت نہ ایک ادارہ۔ ہم سب اپنے اپنے غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے سبق سیکھنا کیا ہے کہ ہم ہر ایک آ جاتا ہے تو وہ نئی نئی تجربات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی تجربات کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ضیاء الحق آیا، ایوب خان آیا، یحییٰ خان آیا، مشرف صاحب آیا، انہوں نے اپنا ستنکاتی ایجنڈا جو تھا وہ پیش کیا، لوگ واہ 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 کر رہے تھے، پھر بعد میں مانتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی۔ درست فیصلہ کیا ہے؟ درست فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے۔ یہ آئین سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان۔ یہ اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے۔ آج ہم غلطی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس غلطی کے ساتھ ہے، لیکن کل اس پہ پچھتائیں گے۔ کرنے والے بھی کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی کہیں گے کہ ہاں اس دور میں یہ غلطی ہوئی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں وزیر دفاع کہہ رہے کہ ہائیبریڈ سسٹم ہم چلا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آئین میں ہائیبریڈ سسٹم کا کوئی گنجائش ہے؟ اگر یہ حکومت ہائیبریڈ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پھر ہم آئین پہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ ہم حکومتوں میں کیوں شامل نہیں ہو رہے تھے؟ ہم وزارتیں کیوں نہیں لے رہے تھے؟ ہم اس لیے وزارتیں نہیں لے رہے تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ حکومت چاہے پی ٹی آئی بنائی، مسلم لیگ بنائی، یہ آئین کے مطابق نہیں چلے گا، یہ ہائیبریڈ حکومت ہوگا اور اس کے نقصانات ہوں گے۔ آج میرے حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا این اے کا، ان کو شہید کیا گیا۔ 2004 سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے ہر گھر میں بیوہ ہے، ہمارے ہر گھر میں یتیم بچے ہیں۔ یہ ریاست کی غلط پالیسیاں ہے، لیکن بھگتنا کس کو پڑتے ہیں؟ بھگتنا پڑتے ہیں بیچارے سابق قبائلی عوام کو، پختونخوا کو اور بلوچستان کو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مسائل پہ قابو پا لیں تو اس میں ہر ایک اپنا کردار ادا کرے۔ سیاستدان بھی یہ راہ گلاب نہ چھوڑ دے کہ ڈی جی آئی کے ساتھ بات کروں گا اور آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا، سیاستدان تو ساری چور ہے اور سارے ڈاکو ہیں، یہ بھی چھوڑ دے۔ ادارے بھی اپنے آئین میں ان کے ساتھ جو اختیارات ہیں اس کے مطابق چلے، نئی نئی تجربات نہیں کرے۔ اگر ہم نے یہ نئی نئی تجربات کرنا چھوڑ دیا اور اس ملک کو ایک بار چلایا، نور الرحیم صاحب، صدیقی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنے جی ڈی پی بناتے ہیں سمندر سے، پورا جی ڈی پی ہمارے یہاں پہ سمندر ہے۔ ایسے ممالک ہیں کہ وہ جی ڈی پی بناتے ہیں سیاحت سے، یہاں پہ سیاحت ہے، یہاں پہ منرل ہے، یہاں پہ مائنز ہے، یہاں پہ ہسٹری ہے، ہر چیز اس ملک میں ہے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اس ملک کو ہم آئین کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں۔ جو بھی بندہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئین جن لوگوں نے بنایا وہ بیوقوف تھے، وہ تو ان پڑھ سیاستدان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے، اور پھر جب اس کا دور ختم ہو جاتا ہے، آپ پیچھے جا کے دیکھ لینا،
جو بھی آیا ہے انہوں نے اپنا تجربہ کیا ہے, اس کا بعد میں مان لیا ہے کہ میرا تجربہ ناکام ہوا. سر آپ کی اسی بات پہ رائے زنی کے لیے میں جاؤں گا آپ کی اجازت سے امتیاز محمود شیخ صاحب کے پاس, جو بہت صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. امتیاز صاحب, حضور والا آپ نے گفتگو سنی میرے معزز مہمان کی, اخونزادہ چٹان صاحب کی, آپ کی رائے. سر کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ جو ہوا اس پر مٹی ڈال کر کے یا افہام و تفہیم کی راہ اپنا کر کے کم از کم اس ایک ملک کا جو قرض مجھ پر, آپ پر, ہم سب پر ہے سر, اس کو چکانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں. مڈ سلنگنگ کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے اور ابھی 70-80 سال ہم نے اس میں ضائع بھی کر دیے. دیکھیں, پہلی بات آپ نے کہا کہ نیب ہماری وقت بڑا یوز ہوا. یقین نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ جو بھی مقدمات اس وقت تھے جو زیادہ تر پرانی حکومتوں کے تھے, ہمارے دور میں 2 یا 3 مقدمات نئے ضرور بنے ہیں جو منی لانڈرنگ کے تھے اور ان کے وافر ثبوت جو ہے موجود تھے. اور دوسری بات کہ جو آئین کی بالادستی کی جو بات پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہی آئین کی بالادستی کے لیے, اور یہ آئین کی جب تک بالادستی اور آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلایا جائے گا تو آج یقین کریں کہ ہمارا ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. جب آپ دوسرے ملک کنٹریز میں جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ دیکھتے ہیں جس کنٹری میں جتنا آئین کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے, عدالتیں آزاد ہوتی ہیں, وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی اسی طرح آتی ہے, لوگ وہاں پہ کھلے دل سے انویسٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک سے, ان کو ایک سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہ ملک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. میں تو بذات خود پاکستان تحریک انصاف کو صرف اس لیے جوائن کیا تھا کہ اس وقت 1997 سے خان صاحب جو ہوتے آئین کی بالادستی کے لیے بات کر رہے تھے, اور یہ بات کہ الیکشن جو ہیں وہ پہلے غلط ہوئے, کوئی بھی پچھلی بات جو پچھلی پاسٹ کی بات ہوئی اگر کچھ غلط ہوئی ہے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے خود الیکٹرونک ووٹنگ کے لیے سٹرگل کی, اس کے لیے قانون سازی کی, وہ جو بعد میں آ کے جو انہوں نے کر دی غلط ہے, انہوں نے ٹاپل کر دی وہ. اور میں خونزادہ صاحب بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاستدان جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپیس دے دی ہے, بہت زیادہ سپیس دے دی ہے, لوگ بیوروکریسی کو بھی دے دی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دے دی ہے. وہ آہستہ 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 ان سے اپنی سپیس جو ہے وہ واپس لینی چاہیے. بالکل شاید آپ درست فرما رہے ہیں سر, لیکن یہاں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جانے کی ہدایت مجھے موصول ہوئی ہے. بریک کے بغیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل سہاگن بھی بیوہ لگتی ہے, تو یہاں ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر آپ سمجھ رہے ہوں گے, پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز صاحب, زحمت کی معذرت کہ مجھے بریک پر جانا پڑا, لیکن میں آپ کے پاس یوں آ رہا ہوں اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں کسی ایجنڈے پر یہ پروگرام نہیں کر رہا ہوں, اور آزادی اظہار کم از کم اس ایک پروگرام کی حد تک تو مکمل طور پر بحال ہے. جی سر, اپنی گفتگو کو مکمل کیجئے تاکہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں. دیکھیں, میں بات کر رہا تھا کہ جب تک نمائندوں کے ہاتھ حکومت نہیں ہوگی, جب تک جو میں بھی ایک زمانے میں یہی سمجھتا تھا کہ جیسے سیاستدان چور ہیں یہ, لیکن جب میں نے ایکچوئل دیکھا کہ یہ جو چوری کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے, جو بیوروکریسی ہے, بابو لوگ ہیں, اور کہاں کہاں, اور لیکن سب سے زیادہ بدنام جو ہے وہ سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے. حالانکہ سیاستدان وہ بندہ ہوتا ہے جس نے اپنے ووٹر سے ملنا ہوتا ہے, جس نے اپنے سپورٹر سے ملنا ہوتا ہے, جس کو ہر وقت ووٹ کی کہ یار میرا خراب نہ جائے. وہ آتا ہے, اس کا کام کرتا ہے, اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا جائز کام کروانے کے لیے. تو سر ایسا سیاستدان کون ہے سر؟ اگر اللہ کی قسم میں تو رو پڑوں گا. آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے یہ میرا خیال ہے مکہ و مدینے میں بھی ایسے اس طرح کا سیاستدان کوئی نہیں ہے کہ جو چل پڑتا ہو. میں جس شہر میں بیٹھا ہوا, مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, میں تو رو پڑوں گا خدا کی قسم.
یہ سیاستدان اخونزادہ چٹان صاحب، سر ایسا سیاستدان آپ نے کبھی دیکھا ہے جیسا میرے محترم بھائی، میرے محترم دوست نے، جو آج کے بعد میرے پکے گیسٹ ہو گئے، انہوں نے انکشاف فرمایا؟ صاحب یہ اس طرح کے سیاستدان آج مجھے یہ اس طرح کے سیاستدان لگ رہے ہیں جو عوام کی خدمت کا جذبہ آج نظر آ رہا ہے. جی اخونزادہ چٹان صاحب، دیکھیے جی، سیاست میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ سیاستدان ہیں جو گراس روٹ لیول سے سیاست کرتے ہیں اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ان سیاستدانوں کا تو انداز نرالا ہے. کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آرٹیفیشل سیاستدانوں کی فیکٹری لگائی ہیں اور انہوں نے آرٹیفیشل سیاستدان بنائے ہیں. تو جو آرٹیفیشل سیاستدان ہیں وہ اس فارمولے پہ فٹ نہیں ہوتے ہیں. شیخ صاحب نے 2 بار ووٹنگ مشین کا ذکر کیا، تو شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ووٹنگ مشین جو تھا وہ عمران خان کا منصوبہ نہیں تھا، وہ جنرل پیس کا منصوبہ تھا. اس ووٹنگ مشین کے ذریعے انہوں نے بھاری ٹوٹل میجارٹی مینڈیٹ لینا تھا اور 35 سال کے لیے عمران خان صاحب کو شیشے میں اتارا تھا کہ 35 سال تک آپ وزیر اعظم رہیں گے اور 35 سال تک میں جو ہے آپ مجھے ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینشن دیں گے اور ہم ان کو ختم کر کے 18ویں ترمیم کو ختم کر کے اور صدارتی نظام اس ملک پہ نافذ کریں گے. یہ حالات سیاسی انتقام کا بھی تھا. دیکھو مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا، ادیب ریال کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کر کے لے گئے. اسی طریقے سے ایک لمبا لسٹ ہے کہ کن کن لوگوں کو گرفتار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک لمبا لسٹ ہے، خواجہ آصف کا ہے، خورشید شاہ کا ہے، سارے لوگوں کا. عمران خان صاحب خود امریکہ میں کھڑے ہو کے کم از کم ہماری لیڈرشپ باہر جاتے ہیں، کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ملک کا مسئلہ ہے، وہ ہم ملک کے اندر. لیکن عمران خان صاحب تو امریکہ میں بھی کھڑے ہوں کہ میں اے سی نکلوا دوں گا، میں پن کے نکلوا دوں گا. تو یہ جب تک ہم اپنے غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اسی طرح پھر ہمیں گلی شکوے کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. اگر ہم خود سے اسپیس دیتے ہیں، اب کیا تکلیف ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. دیکھیے ایک ٹائم تھا کہ وہ وزیر اعظم تھا، ہم نے کووڈ پہ ان کو دعوت دیا، ہم نے کشمیر کے مسئلے پہ ان کو دعوت دیا، ہم نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ کہ 30 دن ہمارے 90 دن ہمارے لوگ ریمانڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن آنے والا مسئلہ ملک کا جو ہے وہ معیشت ہے. معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے، معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب جو تھا وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں سب سے بڑا رکاوٹ کون ہے؟ سر اسی طرح کی یہ خبر آج بھی تو شائع ہوئی ہے، اخباروں کی زینت بنی ہے، میرا خیال ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخونزادہ چٹان صاحب. امتیاز صاحب سے میں اس پہ رائے بھی لوں گا. سر میرے معزز مہمان امتیاز صاحب، میں نے انٹرو میں جس کی آواز آپ تک نہیں پہنچ سکی، میں نے پہلے عمران خان صاحب میرے کرکٹنگ ہیرو کا میں نے ایک لوپ چلایا اور میں نے اس کے بعد ان کی شان میں زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے، کیونکہ وہ میرے لیونگ کرکٹنگ ہیرو تھے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے بعد پھر جو تجربہ ہوا اور پھر جو اس کی ناکامی ہوئی، پھر میں نے اس کی مختلف وجوہات بتائی تھی. ابھی چٹان صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے، مجھے اسی سے یاد آ رہا ہے حضور آر ٹی ایس منصوبے کے حوالے سے جو انکشافات انہوں نے کیے، آپ اس پر اگر رائے کو اپنی محفوظ بھی رکھتے ہیں یا دینا بھی چاہتے ہیں، اس سے قطع نظر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور والا کہ آج بھی عمران خان صاحب تو کسی بھی مفاہمت کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ آج ہی میں نے خبر پڑھی کہ آپ کی جو کم سے کم 5 سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ کسی قسم کی تحریک کے حمایت میں نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، بات چیت ہو، معنی خیز ہو اور سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل ہونے سے بچایا جائے. اٹ مینز کہ کوئی پروبیبلٹی نظر آنے والی تھی جس کو عمران خان صاحب کے انکار نے obviously he is the senior most, he is your chief، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا. تو کیا ہم نے ایک اور موقع مفاہمت کا نہیں کھو دیا؟ دیکھیں اخونزادہ صاحب نے جو بات کی کہ یہ جو ووٹنگ کا مسئلہ تھا یہ جنرل فیض کا تھا، تو ان کو یہی باتیں بتا بتا کے کنونس کیا گیا
کہ رجیم چینج بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت کچھ بتایا گیا. عمران خان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو عمران خان کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے نیوٹرل جو کبھی کسی کے سین میں بھی نہیں تھا, انہوں نے اس زمانے میں نیوٹرل امپائر کے بانی جو تھے وہ تھے. وہ ہمیشہ کھیل میں بھی یہی چاہتے تھے کہ فری اینڈ فیئر ہو, تو ووٹنگ مشین لانے کا بھی ان کا بھی یہی مقصد تھا. لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ یہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ان کو ڈرا ڈرا کے ان کے لیڈروں کو یہ اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ جی یہ رجیم چینج جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ناکام تجربہ, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ کارڈ لوگوں کو دیا گیا 15 لاکھ روپے کا, 6.8 GDP تھی اس وقت, جو گندم کی فصل تھی وہ بمپر کراپ تھی, کپاس بمپر کراپ تھی, اور کسان خوش تھا. موٹر بائکس کی جو پیداوار تھی وہ اور اس زمانے میں سب سے زیادہ تھی, ہمارے فورن ایکسچینج سب سے زیادہ تھے, اکانومی اوپر کی طرف جا رہی تھی. تو یہ صرف اور صرف ان کو ڈرا کے یہ انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں ان سے کروائی گئی, اور آج یہ بھی اندر سے پچھتاتے ہوں گے. سر ویسے آپس کی بات ہے, آپ کی رائے میرے لیے محترم ہے امتیاز محمود صاحب. یہ جس ملک کا آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس وقت شیر و بکری دونوں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے, بارات اتنی سجی ہوئی تھی کہ ہر آدمی جو ہے وہ لینڈ کروزرز میں گھوم رہا تھا. سر میں اللہ مارا اس وقت کہاں تھا, میں بھی اسی ملک میں انہی سڑکوں پہ دھکے کھا رہا تھا. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا سر جو آپ نے بتایا. آپ نہیں سر, آپ کیا ہیلتھ کارڈ ملا لوگوں کو 15 لاکھ روپے کا؟ ہیلتھ کارڈ تک تو میں آپ کی بات سے اگریمنٹ میں ہوں. جی چٹان صاحب, سر میں 1 منٹ میں آپ کی طرف آیا. اگری کریں گے, 6.8 GDP وہ گروتھ تھی اس وقت. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں امتیاز صاحب, بس میرے پاس وقت بہت کم ہے. جی اخوندزادہ چٹان صاحب, سر پلیز. آپ سے سوال پوچھنا تھا, آپ نے انشاءاللہ سبھی باتوں سے میری اگری کرنا تھا. میں شیخ صاحب کو یہ بتاؤں کہ عمران خان نے جو سب سے بہت بڑی غلطی کی ہے وہ صحت کارڈ ہے. صحت کارڈ نے ہماری صوبے کو برباد کر دیا. ہمارے جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ تباہ ہو گیا. جو پیسہ لگنا تھا ہمارے ہیلتھ کے سسٹم پہ, وہ پیسہ انہوں نے دیا صحت کارڈ کو. صحت کارڈ میں 60% جو ہے وہ تو ایڈمنسٹریشن لے لیتے ہیں, یہ 20 روپے ڈاکٹر کے 20%, کچھ نرس کے, کچھ ہاسپٹل کے مینٹیننس کے. دوسرا یہ کہ دیہاتی لوگ آ جاتے ہیں, ان بیچاروں کا 5,000 کا علاج ہو جاتا ہے, ان کے کارڈ سے 5 لاکھ جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں یہ امتیاز نہیں رکھا تھا کہ صحت کارڈ کا کون مستحق ہے کون نہیں ہے. اگر گاؤں کا چودھری ہے تو اس کا بھی صحت کارڈ پہ علاج ہوگا, اور اگر اس کا مزارہ ہے تو اس پہ بھی ہوگا. دوسری بات انہوں نے جو کیا کہ ہم کو کنونس کیا, ہم کو کنونس نہیں کیا. جن لوگوں نے آپ لوگوں کو کڑا کر دیا تھا, ہم نے اس کو کنونس کیا کہ ملک کے حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ آپ کے اپنے بحث ایک نئے رخ پہ جا رہی ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, امتیاز محمود صاحب, سر آپ دونوں معزز مہمانوں کے وقت کا انتہائی مشکور ہوں, لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے, پروگرام کو مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ, اور ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں کسی موقع پہ مدعو کروں گا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.